ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں کا ایک سبب اور ایک وجہ انتقام کا جذبہ ہے۔ جب انسان کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی تو یہ دل میں بٹھائے رکھتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، اور اسی کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے بندہ مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کرو، معافی کو مضبوطی سے تھامو۔ آج اگر معافی کا جذبہ معاشرے میں پیدا ہو جائے تو انسان کی فیملی زندگی یعنی عائلی زندگی خوشحال ہو جائے گی، خاندانی زندگی خوشحال ہو جائے گی، معاشرتی ملکی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جذبہ لیے پھرتا ہے بندہ تو پھر خوشحالی نہیں آتی ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کسی کے ساتھ انتقام کا جذبہ رکھتا ہے تو وہ جب بھی اس بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کا خون ابلتا ہے اس کو دیکھ کے۔ اور اگر اس جذبہ، وہی جذبہ جو انتقام کا ہے، اس کو عمل میں لے آتا ہے تو پتہ نہیں معاشرہ کتنے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیس ہیں اور چیزیں ہیں، یہ ایک گھر ہی نہیں، کئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک گھر نہیں مبتلا اس کے اندر، اس کو تو کئی گھر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں پورا معاشرہ لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے اس کی۔ اور ایسے ہی کہ کتنا سکھ ہے اس بندے کو، اگر ایک بندے سے غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی ہے تو یہ دل میں یہ فوراً یہ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو اب جب اس کے وہ سامنے آئے گا تو اس کے دل میں انتقام کا جذبہ رہا ہی نہیں، لہذا یہ بہت ساری ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک صحابی کی حضور علیہ السلام نے بڑی تعریف کی، جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، میں پھر تعریف کی حضور نے، پھر تعریف کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، تو ان کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کیا کرتا ہے۔ ان کے ہاں جا کے مہمان ٹھہر گئے، ایک رات گزاری، دوسری گزاری، تیسری گزاری، تو دیکھا ہے کہ وہ کوئی الگ سے اس کا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو مطلب عام معمولات سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ ساری رات قیام کے اندر نہیں گزر رہی ہے، ساری رات کو قیام تلاوت کے اندر نہیں گزر رہی ہے۔ پھر ان سے پوچھ ہی لیا، ابھی میں مہمان تو آپ کے ہاں بنا تھا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس کی وجہ سے تمہاری فوقیت دوسروں سے زیادہ ہو۔ وہ کہنے لگے اچھا تو نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نماز ہے، ذکر ہے اور تلاوت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا جذبہ ہے، جب وہ کینہ، بغض، عناد اور حسد کے بغیر کیا جائے گا اس عمل کے اندر طاقت آئے گی، وہ بنتا جائے گا، چھوٹا عمل بھی بڑا بنے گا۔ اس لیے معافی کے جذبے کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھائیں ہم۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں والدین اپنی اولاد کو سرزنش کر سکتے ہیں، استاد اپنے طلباء کو تنبیہ کر سکتا ہے اور شیخ اپنے مریدوں کو تنبیہ کر لیتا ہے، ہوتا رہتا ہے یہ۔ لیکن عمومی طور پہ جو دل کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ رکھ کے کسی سے بدلہ لینا، تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اور ہم اس لیے کسی کو بتائیں یا کسی کی اصلاح کریں کہ تاکہ وہ سیدھی لائن پہ آ جائے، اور جذبہ بڑا اس بندے کے اندر نیک ہے اور نیک نیتی ہے تو اس سے وہ یعنی حالات بگڑتے نہیں ہیں پھر۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم یعنی معاشرے کے اندر عائلی زندگی میں، معاشرتی میں اور مسجد کی زندگی میں اور گھر کی زندگی میں اور گراؤنڈ کی زندگی میں، یہ ساری زندگیاں ہیں، یہ سارے بندے کے ماحول ہیں، اس میں ہم یعنی معافی کے جذبے کو ہم بیدار کریں تو انشاءاللہ اس سے انسان ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔